الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی جیسے کہ آپ نے سماعت فرمایا، انشاءاللہ جس پارے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے جا رہی ہوں وہ ہے 14 پارے کا خلاصہ. انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی. 14 پارہ جو ہے وہ لفظ ربوما سے سٹارٹ ہوتا ہے، جس کے معنی ہے بعید نہیں. اس لفظ سے جو ہے اس پارے کا آغاز ہوا ہے اور اسی کے نام سے اس جز کو جانا جاتا ہے. اس پارے میں جو ہے دو صورتیں آئی ہیں، ایک ہے سورہ ہجر اور دوسرا ہے سورہ نحل. دو صورتیں جو ہے اس میں آئی ہیں، یعنی سورہ نحل کی سورہ ہجر کی سیکنڈ آیت سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورا سورہ نحل پر اس کا اختتام ہوتا ہے. کل ملا کر اس میں جو ہے 22 رکوع ہیں، جس میں سے 6 رکوع جو ہیں وہ سورہ ہجر کے ہیں اور 16 رکوع جو ہیں وہ سورہ نحل کے اس میں موجود ہیں. اب آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پارے میں مجھے اور آپ کو کیا باتیں بتائی ہیں، کیا نصیحتیں کی ہیں. آئیے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے اس میں اللہ رب العالمین نے توحید کی بنیاد کو بالکل کلیئر کر دیا، بالکل صاف کر دیا اور بالکل صاف طور پہ بتا دیا کہ توحید کیا ہے. اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، یعنی اس میں کوئی شک کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ایک ہی خدا ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور وہ ایک ہی رب العالمین ہے. پھر دوسری طرف اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ کہا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی خدا ہے. ایک خدا کے علاوہ جن جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن جن کو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک سے زائد خدا بنانے کی کوشش نہ کرو، ایک ہی خدا کی تم بندگی کرو اور اس کی پیروی کرو. پھر اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، اللہ تعالیٰ آیت میں کہتے ہیں کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اکثر جو ہے سائے کا لفظ یہاں پہ استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنی بھی دنیا کی دوسری نعمتیں ہیں، جتنی بھی دوسری فضیلتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، وہ سب جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، کیونکہ وہ سائے ہیں. یعنی کہ وہ ان کا اور اللہ رب العالمین کے درمیان کا جو تعلق ہے وہ رب اور مخلوق کے درمیان کا ان کا تعلق ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز اس میں گنوائے ہیں. تھرو آؤٹ دا قرآن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر جگہ اپنی کچھ نہ کچھ کوالٹیز گنوائے ہیں. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز گنوائے ہیں وہ یہ ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت دینے والا اللہ رب العالمین ہے اور ہم ہی سب کے وارث ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے. وارث کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص کے گزر جانے کے بعد جو لوگ بچ جاتے ہیں انہیں جو ہے وارث کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سارے انعامات اٹھا لیے جائیں گے، تب اس وقت اللہ رب العالمین ہی وارث رہ گئے. یعنی وہ واحد ہستی ہے جو بچنے والی ہے، باقی تمام جو چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اس دنیا میں اور پھر جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر دی جائیں گی. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نظر جو ہے، اللہ کی کوالٹی یہ ہے کہ اللہ کی نظر پہلے والوں پر بھی تھی اور بعد آنے والوں پر بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اس سے پہلے آنے والے لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین دیکھا کرتے تھے اور ان کے بھی اعمال کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے تھے، اور اب تمہارے اعمال کو بھی نوٹ کر رہے ہیں اور آنے والے جو دنیا میں لوگ آئیں گے ان کے بھی اعمال کو اللہ رب العالمین ضرور نوٹس کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی ایک اور کوالٹی گنوائی گئی کہ وہ کھلے اور چھپے ہر راز کو جاننے والا ہے. چاہے کوئی چیز تم کھلی کھلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہو، لوگوں کے سامنے کرو، یا پھر تم چھپ کر کوئی کام کرو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ حلیم ہے، وہ بڑا ہی نرم خو ہے، غفور اور رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے. یعنی تم جتنے بھی غلطیاں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میری کوالٹیز ہیں کہ میں درگزر کرنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. چنانچہ تم مجھ سے مانگو، مجھ سے تم کچھ چیز کی طلب کرو گے تو میں ضرور تمہیں معاف کر دوں گا. پھر کہا گیا کہ اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جو ہدایت دینے والی ہستی ہے. یہ بار بار ریپیٹیشن میں آ رہا ہے، اس لیے میں اس کے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے برترین صفات، یعنی سب سے بہترین جو صفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بڑی حکمت کے ساتھ اللہ رب العالمین اس دنیا کو چلا رہا ہے اور زمین و آسمان کی جتنے بھی چھپی ہوئی حقائق ہیں وہ تمام اللہ رب العالمین جانتا ہے. اس کی مثال ہم لے لیں، فار ایگزامپل جو ہے ایسٹرونومی کو اگر ہم دیکھیں تو آسمان جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے. گیلیکسیز ہیں، اس کے آگے اور کئی ساری چیزیں ہیں، کئی ساری پوشیدہ چیزیں ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں، جنہیں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس طرح سے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں کو جاننے والا میں ہوں کیونکہ میں ہی تمہارا رب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اس کے بعد آخری کوالٹی جو اس نے گنوائی ہے اللہ رب العالمین کی وہ یہ کہ اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ
साथ ही साथ अल्लाह ताला का जो अजाब है वो निहायत सख्त है। यानी कि अगर तुम गलत काम करते हो तो एक चीज तुम्हें अल्लाह ताला से उम्मीद जरूर होनी चाहिए कि वो तुम्हें दरगुजर करेगा, माफ करेगा, लेकिन ये चीज भी तुम्हारे जहन में होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला पकड़ने पर उतर आए तो फिर सख्त अजाब जो है वो इंसान को अल्लाह ताला मुहैया करके रखेगा। ये हो गए अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुछ क्वालिटीज। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पारे में मुख्तलिफ जगहों पर थ्रू आउट द पारा अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं वो नेमतों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे गिनवाया है। और अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम इन नेमतों को गिनना चाहो तब भी तुम इन नेमतों को गिन नहीं सकते। इतनी ज्यादा है अल्लाह ताला की नेमतें कि तुम काउंट करते बैठ जाओ तो तुम काउंट नहीं कर पाओगे, उतनी सारी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। सबसे पहले जो नेमत गिनवाई गई वो है अल्लाह ताला ने आसमान से किस तरह से अल्लाह ताला पानी बरसाता है, वो पूरा प्रोसीजर अल्लाह ताला ने इसमें बताया। जो प्रोसीजर जो आम तौर पर जो है आज टेक्स्ट बुक्स में हम सीखते हैं कि इवेपोरेशन किस तरह से होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, इस पूरे प्रोसीजर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 1400 साल पहले जब ये कुरान नाजिल हुआ था तभी अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक बहुत बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला जो है 12 हवाओं को भेजता है, इससे आसमान से पानी बरसाता है तुम्हारे लिए, और इस पानी के जरिए से इस मुर्दा जमीन को अल्लाह ताला जिला उठाता है और इसके जरिए से जानवरों का चारा भी तैयार होता है, खेतियां भी उगती हैं, जैतून, खजूर, अंगूर, दूसरे फल और इस तरह की कई सारे रंग बिरंगी चीजों को अल्लाह ताला जमीन से उगाता है ताकि इसके जरिए से जो है तुम सबक हासिल करो। यानी आसमान को से पानी बरसाना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को यहाँ नीचे से ऊपर भेजता है और ऊपर से किस तरह पानी बरसाता है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। फिर इसके बाद दूसरी नेमत गिनवाई गई कि ये जो आसमान है ये आसमान हमने मजबूत किले बनाए हैं। यानी अगर आप आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि कोई इसमें कोई पिलर्स नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आसमान अपनी जगह बिल्कुल खड़ा हुआ है, वो गिरता नहीं है इंसान पर। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो है हमने एक खित्ते को दूसरे खित्ते से बिल्कुल अलग कर दिया है, और हाल ये है कि वो ऐसे सुतूनों के साथ खड़ा हुआ है कि तुम नहीं जानते हो किस तरह के सुतून है, लेकिन वो सुतून ऐसे हैं कि वो जो है इंसान के ऊपर उस आसमान को जो है वो गिरने नहीं देते हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इस आसमान को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें कई सारे सितारे बनाए ताकि इसके जरिए से तुम देखने वालों के लिए इसे आरास्ता कर दिया जा सके। इसके बाद एक और चीज का जिक्र अल्लाह ताला ने किया कि हमने इस आसमान को हर शैताने मरदूद से इसकी हिफाजत की है। यानी हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने भी मामलात होते हैं वो आसमान पे होते हैं क्योंकि अल्लाह ताला आसमान पे रहता है, तो जितने भी मामलात पेश आते हैं अल्लाह ताला कह रहा है कि शैतान से अल्लाह ताला ने उन तमाम मामलात को दूर रखा है, शैतान से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर कहा कि कोई शैतान राह नहीं पा सकता इल्ला ये कि वो कुछ सुन गुन ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि शैतान किस तरह से आसमान की बातों को सुन सकता है। एक हदीस से मैं इस बात को साबित करने की कोशिश करूंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला हुक्म सुनाते हैं तो उस वक्त जो फरिश्ते होते हैं उन फरिश्तों के सामने हुक्म सुना दिया जाता है कि दुनिया में क्या होना है। जब वो फरिश्ते जो है वो सुन गुन लेते हैं, यानी वो जो डिस्कशन होता है वहां पर जो हुक्म हो जाता है, उसके बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करने लग जाते हैं, अपने पर फैलाते हैं और जो है इसका तस्करा एक दूसरे से करने लगते हैं कि देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फैसला किया है। और जब ये बातें हो रही होती हैं तो ये जो कुछ शयातीन है, ये जो कुछ जिन्नात है, जो शरीर जिन्नात है, ये आसमान की तरफ जाते हैं और उन बातों से कुछ ना कुछ सुन गुन लेने की कोशिश करते हैं और वो बातें लेके आकर जो है वो काहिनों को बताते हैं, जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं उन लोगों को ये बातें बताते हैं और मिर्च मसाला लगाकर ये बातें बताते हैं, और फिर ये फॉर्च्यून टेलर्स हमारे सामने ये बात रखते हैं कि हमारे फ्यूचर में फलां ये होने वाला है और फलां वो होने वाला है। अल्लाह ताला क्लियर कर रहे हैं कि जो है शैतान का हमारे मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि जब इस तरह के मामला पेश आते हैं तो शैतान सुन गुन लेने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे मामला जो है उसे भी मालूम नहीं है। और फिर जब वो कोशिश करता है कि कुछ सुन गुन ले तो एक शोला रोशन उसका पीछा करता है। कुरान में आप देखेंगे कि शोले रोशन के लिए दो नामों का इस्तेमाल हुआ है, एक है शोले रोशन और दूसरा है शुहाब मुबीन और दूसरा है शुहाब साकिब। ये दो अल्फाज का जिक्र हुआ है। ये शुहाब मुबीन या शुहाब साकिब क्या है? आम अल्फाज में जो है इसे शूटिंग स्टार हम कहते हैं, लेकिन ये क्या है कि जब ये जिन्नात जो है आसमान से जाकर बातें सुन लेने की कोशिश करते हैं तो जो फरिश्ते होते हैं वो उनके ऊपर जोर से जो है वो सैयारे जो है वो फेंके जाते हैं ताकि उन्हें वहां से भगा दिया जा सके और फिर जो है वो जमीन पर भागकर आ जाते हैं। तो ये जो है कुछ लोग कहते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार्स हम देखते हैं ये दरअसल वो है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वो शूटिंग स्टार्स ही हैं या फिर कोई और कॉस्मिक रेज है जो दुनिया में आते हैं, वो नहीं मालूम है। लेकिन जो है अल्लाह ताला कहता है कि हम उन्हें सुन गुन देने की कोई कोशिश नहीं करते। ये अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला की जो बातें हैं वो अल्लाह ताला ही के पास महफूज है, शैतान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आगे अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुम्हारे लिए सूरज को मुसख्खर किया, हमने तुम्हारे लिए चांद को मुसख्खर किया, फिर कहा कि हमने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर किया, और फिर कहा कि हमने समंदर को इसलिए मुसख्खर किया ताकि तुम तरोताजा गोश्त इसमें से खाओ। यानी इसमें एक चीज जो क्लियर हो जाती है कि जो पानी के अंदर की जो चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल कर दी है। यानी जो मछली खाना है वो हमारे लिए हलाल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा
कि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त खाओ। फिर कहा कि इसमें से अल्लाह ताला ज़ीनत की चीज़ों को निकालता है ताकि तुम उसे पहनो, यानी इसमें से जो पर्ल्स निकलते हैं उन्हें भी पहनने की इंसान को इजाज़त है। इससे हमें ये बात मालूम होती है। फिर अल्लाह ताला ने इंसानों की और अल्लाह ताला की और नेमतों को गिनवाया और कहा कि ये जो पहाड़ है ये भी दरअसल एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि ये पूरे ज़मीन को जो है साथ में लेकर खड़ी हुई है। अगर ये पहाड़ ना होते, क्योंकि पहाड़ के ताल्लुक से हम जानते हैं वो जितना ऊपर है उतना नीचे जो है वो ज़मीन को जो है बिल्कुल स्टिफ जो है अपने इस पे पकड़ा हुआ है। अगर ये पहाड़ ना होते तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो है अल्लाह ताला ने मेखें गाड़ दी, अगर ऐसा ना होता तो ये ज़मीन जो है वो ढलक कर रह जाती। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि इसके ज़रिए से भी तुम फ़ायदा हासिल कर सको। फिर एक और नेमत जो अल्लाह ताला ने यहाँ पे गिनवाई वो है जानवरों की नेमत। अल्लाह ताला ने यहाँ पे गिनवाई और कहा कि ये जानवर वो हैं कि जो है जो तुम्हारी मदद करने वाले हैं, जिन्हें हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। वो जगहें जहाँ पर तुम नहीं जा सकते वहाँ पर तुम इन पर सफ़र करते हो और ये तुम्हें उन जगहों पर लेकर जाते हैं। फिर कहा अल्लाह ताला ने कि हमने जानवरों के जरिए से तुम्हारे लिए खुराक का भी इंतजाम किया, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम किया। अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके पेट के गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं और वो है खालिस दूध। अगर हम सोचने की कोशिश करें तो आप खुद तसव्वुर कीजिए कि जो है जो गाय का पेट होता है उसमें एक जगह तो गंदगी जो है डाइजेशन हो रहा होता है, एक तरफ खून हो रहा होता है, लेकिन जहां से दूध निकलता है वो इतना साफ और शफाफ होता है कि ना उसमें कोई खून की मिलावट होती है और ना ही उसमें किसी भी तरह से गंदगी की कोई मिलावट होती है। तो एक बहुत बड़ी नेमत है और खाना पीना है जो हमने तुम्हारे लिए अता किया है। फिर कहा कि शहद भी हमने तुम्हें अता किया है। शहद की मक्खी है जो पहाड़ों पर जाती है, मुख्तलिफ जगहों पर अपना घर बनाती है और फिर एक रस निकालती है जिसमें हमने तुम्हारे लिए शिफा लिख दी है, और वो क्या रस है वो यहाँ पर शहद के ताल्लुक से कहा गया। फिर अल्लाह ने कहा कि इन जानवरों के जरिए से हमने तुम्हारे लिए पोशाक का भी इंतजाम किया, तुम्हारे पहनने का भी इंतजाम किया, ताकि तुम्हारे जब गर्मी हो तो भी या फिर ठंडी हो तो इस तरह के मामलात में तुम अलग अलग कपड़े पहन सको और अपने आप को इनसे बचा सको। फिर अल्लाह ने और नेमतें गिनवाई और कहा कि हमने तुम्हें अपने माओ के पेटों से निकाला और फिर हमने तुम्हें कान अता किए, आंखें अता की, सोचने के दिल अता किए, हम जिन्स बीवियां अता की, और ये सब नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पर अता की हैं। एक आखिरी नेमत जो अल्लाह ताला यहाँ पर गिनवाते हैं वो ये है कि हमने कुछ लोगों को तुम में से जो है अमीर बनाया है, और उसके बाद हमने जो सिस्टम रखा है, जो इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम रखा है वो ये कि ये अमीर लोग जो है ये उस माल को उन गरीब लोगों तक जो है पहुंचाते हैं और उनके दरमियान जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यानी एक बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि अमीर अमीर होते हुए चले जाए और गरीब गरीब होते हुए चले जाए, बल्कि एक फाइनेंशियल सिस्टम को कायम कर दिया गया कि कुछ लोग अमीर हैं तो उन पर जिम्मेदारी है कि वो सदकात निकालेंगे, खैरात निकालेंगे, ज़कात निकालेंगे, चाहे वो किसी भी मामले में हो, और दूसरे लोगों की मदद वो जरूर करेंगे। इन तमाम बातों को गिनवाने के बाद अल्लाह ताला ने इस पारे में शिर्क का जिक्र किया है और बहुत लंबी तफसील जो है इसमें शिर्क के सिलसिले में आई है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो अल्लाह पैदा करे और वो कुछ पैदा ना करे, क्या ये दोनों कभी यकसा हो सकते हैं? यानी तुम ये तसव्वुर करते हो कि जो है अल्लाह ताला को ऐसे इससे कंपेयर कर रहे हो जो न जानता है कि वो क्या पैदा कर सकता है, किस तरह दुनिया को चलाना है, किसी भी तरह का उसे कोई इल्म नहीं है, और तुम अल्लाह ताला के साथ दूसरों को जो है शरीक बनाने में लगे हुए हो। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि दूसरी हस्तियां जिन्हें तुम पुकारते हो, चाहे वो अल्लाह ताला समझकर यानी जो बुतों की पूजा करते हैं उनके सिलसिले में हो, या फिर तुम जिसे वसीला बनाकर, या फिर दरगाह में जाकर, या फिर जो है इंसान किसी और को मददगार समझकर औलिया कराम के सामने हाथ फैलाकर दूसरे लोगों से अल्लाह ताला जो दुआ मांगता है, अल्लाह ताला कहते हैं कि सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक है, उन्हें तो ये भी नहीं मालूम है कि कब उन्हें दोबारा उठाया जाएगा। वेरी क्लियरली अल्लाह ताला ने बात कह दी कि ये लोग एक बार मरकर जो है जब दुनिया से चले जाते हैं तो उन्हें कोई भी आइडिया नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम समझते हो कि ये तुम्हारी बातें जाकर अल्लाह ताला से बताएंगे, तुम समझते हो कि तुम्हारी बातें जाकर जो अल्लाह ताला से जिक्र करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये खुद नहीं जानते कि कब दोबारा उठाकर पैदा किए जाने वाले हैं। फिर अल्लाह ने शिर्क के सिलसिले में कहा कि तुम खुदा के लिए बेटियां तजवीज करते हो, यानी जो है पहले के जमाने में जो है लोग फरिश्तों को जो है बेटियां मानते और कहते कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। अल्लाह ताला कहे नऊज बिल्लाह, तुम जो है फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां बनाते हो, हालांकि तुम्हारा हाल ये है कि जब तुम्हारे घर में किसी बेटी की पैदाइश होती है तो तुम्हारे मुंह पर जो है कलूनस छा जाती है और तुम्हारा हाल ये होता है कि तुम छुपते हुए फिरते हो और सोचते हो कि कहीं ना कहीं मुझे मौका मिल जाए और मैं इस बच्ची को दबा कर जो है खत्म कर दूं दुनिया में, ये तुम सोचते रहते हो। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि नऊज बिल्लाह, अल्लाह ताला की कोई बेटियां नहीं है और ये फरिश्ते सिर्फ फरिश्ते हैं, अल्लाह ताला की बेटियां नहीं है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला कहता है शिर्क के सिलसिले में कि अल्लाह ताला जो है तुम में से कुछ लोगों को बदतरीन उम्र तक पहुंचाता है ताकि सुनने और जानने के बाद भी तुम कुछ ना समझो। बदतरीन उम्र से यहाँ पे क्या मुराद है? बुढ़ापे की उम्र तक। यानी कई सारे ऐसे लोग हैं, आमतौर पर हम जबान में देखते हैं कि बड़े लोग आमतौर पर कहते हैं कि हमने अपने एक्सपीरियंस से फलां चीज सीखी है, फलां चीज सीखी है, ये बातें कहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ पर ये लोग बदतरीन उम्र को पहुंच जाते हैं, इतना एक्सपीरियंस उनको हो जाता है, इसके बावजूद शिर्क में लगे हुए हैं। मालूम हो गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हमारा रब है, फिर भी वलीउल्लाह के सामने जाकर अपना सर जो है पीटते हैं।
پھر بھی جو ہے درگاہوں پہ جا کر اپنا سر پیٹتے ہیں, ان لوگوں سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں نہیں مانگا کرتے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو ایک سڑے ہوئے سوکھے گارے سے جو ہے ہم نے اس کی تخلیق کی, ہم نے جنات کی بھی تخلیق کی آگ سے, ہم نے انسانوں کی بھی تخلیق کی, اور اس کے بعد انسان کا حال یہ ہے کہ وہ جھگڑالو بن کر رہ گیا ہے. یعنی ہم نے اتنی بڑی نعمت کی, سوکھے ہوئے سڑے ہوئے مٹی کے گارے سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر بھی تمہارے تکبر کا حال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ خدا نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہمارا خدا ہے اور کوئی اور ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے. نعوذ باللہ, کتنی بری بات ہے جو تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسی شرک کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں 2 مثالوں کے ذریعے سے شرک کو سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مثالیں تم گھڑتے ہو, اس زمانے میں جو ہے لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے مثالیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے بالکل دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اس کی طرح کا ہے کہ ایک بڑی سی سلطنت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں, اولیاء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, مقربین بیٹھے ہوئے ہیں, اولو الامر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کر رہا ہے. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں تم اللہ تعالیٰ کے لیے نہ گھڑو, مثالیں میں تمہیں دوں گا, میں تمہیں بتاؤں گا کس طرح کی مثالیں ہیں. سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور دوسرا ہے اس کا غلام. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ایک غلام ہے اور دوسرا مملوک ہے, ایک کو ہم نے اچھا رزق عطا کیا ہے اور غلام کو جو ہے وہ رزق سے نوازتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ کیا یہ دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جو ہے یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. تو تم کیسا تصور کر سکتے ہو کہ اللہ رب العالمین جو ساری دنیا کو بنانے والا ہے, تمہیں نعمتیں دینے والا ہے, وہی انسان جو ہے مخلوق آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ اس کی فلاں دعا قبول کر لو, اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی باتیں چھوڑ کر جو اس انسان کی دعا قبول کر لیں گے؟ اس طرح سے کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال اٹھا کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے تم اس طرح کی کوئی بات کہو. اس کے بعد جو ہے دوسری مثال جو یہاں پر دی گئی ہے وہ یہ ہے, اگر یہ غلام گونگا ہو, بہرا ہو, یعنی ڈیف اور ڈمب ہو اگر یہ, تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ تمہاری کوئی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال پوچھتے ہیں اور ان 2 مثالوں سے شرک کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے متعلق جو ہے قیامت کے روز ان کا کیا حال چال ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کرتے تھے, تم کہتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا رب نہیں ہے, وہ دوسرے لوگ ہمارے رب ہیں, کہاں ہے تمہارے وہ شریک؟ ان سے پوچھا جائے گا. اس وقت جو ہے وہ لوگ کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کے سوا کافروں کے لیے اور کچھ نہیں ہے. وہ سمجھ جائیں گے, مان جائیں گے کہ اس وقت ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا, اللہ رب العالمین ہی انسان کا ساتھ دے پائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ قیامت کے روز ہر امت میں سے ایک گروہ کو اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا, اور جب ان کو اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا تو اس وقت انہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ توبہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت پیش کریں یا اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی ریزنز پیش کریں کہ ہم کیوں شرک کرتے تھے. کوئی ٹائم انہیں نہیں دیا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت ان سے پوچھے گا کہ جو ہے یہ کس طرح کا معاملہ تم کرتے تھے, اور اس وقت وہاں پر جو ان کے شریک کھڑے ہوئے ہوں گے ان کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر کے کہیں گے کہ اے پروردگار یہی ہے وہ جن کی جو ہے ہم تمہارے ساتھ شریک کرتے تھے اور آپ کے ساتھ ہم جن کی پوجا کرتے تھے وہ یہی لوگ ہیں. اس وقت وہ پکار پکار کر کہیں گے, اس وقت وہ جو شریک وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے وہ منہ پھیر لیں گے اور کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اس معاملے کو ویری کلیئرلی بیان کر رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ جو اولو الامر لوگ ہیں, تمہیں جو لگتا ہے کہ جن کے آگے تم سر ٹیکتے ہو یہ کل آ کر قیامت کے دن تمہاری مدد کریں گے, ہرگز نہیں, بلکہ وہاں پہ آ کر وہ تمہیں دھوکہ دیں گے اور وہ آ کر کہیں گے کہ ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ تم کون ہو, کیا ہو, ہمارا تمہارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بات وہ وہاں پر آنے کے بعد کہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کے سلسلے میں ایک بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں اس میں ذکر کی ہیں. کیا باتیں ذکر کی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ریپیٹ کریں تھرو آؤٹ دی قرآن کہ اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہیں, اللہ رب العالمین کی ذات ہے اور ہم ہی اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں. ہم نے خود ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس قرآن کو روح القدس کے ذریعے سے بتدریج نازل کر رہے ہیں. روح القدس سے یہاں پہ مراد جبرائیل علیہ السلام ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج آہستہ آہستہ اس قرآن مجید کو نازل کرنے والے ہیں. پھر اس کے لیے قرآن کے لیے ایک اور لفظ جو استعمال کیا گیا یہاں پہ وہ ہے مبین. قرآن مبین کی یہ آیات ہیں. مبین کے کیا معنی ہے؟ مبین کے معنی ہے وہ جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرنے والی ہے. یعنی قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کی کتاب ہے, قرآن خود بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے معاملات کو سامنے رکھتا ہے, قرآن خود بتاتا ہے کہ میں کس کتاب میں کس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ قرآن ہے جو خود اپنا مدعا صاف صاف بیان کرنے والی کتاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتاتے ہیں کہ جو ہے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھایا کرتے تھے پہلے زمانے میں اور کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے, جو پہلے زمانے کے بنی اسرائیل کے لوگ ہوا کرتے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے طعنے کستے تھے اور کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں جنہیں کتاب کا علم ہے ان کے پاس جا کر علم سیکھتے ہیں اور پھر جو ہے خود بخود جو ہے قرآن کو لکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نعوذ باللہ, کوئی اس کو سکھاتا پڑھاتا نہیں ہے,
بلکہ اللہ رب العالمین ہے جو اس قرآن مجید کو تم پر نازل کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ذکر ہے جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے، یعنی قرآن کے لیے ایک اور لفظ کا جو استعمال کیا گیا یہاں پہ وہ ہے ذکر، یعنی بار بار پڑھنے والی کتاب، بار بار یاد کرنے والی کتاب، بار بار جو ہے دہرانے والی کتاب جو ہے یہ دراصل قرآن مجید ہے، تاکہ لوگ خود بھی اس پر غور کریں۔ ایک بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کہی، قرآن کو ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ خود اس پر غور و فکر کریں۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ جو عالمہ ہے، جو فاضلہ ہے، یا پھر جو علماء کرام ہے وہی بیٹھ کر اس قرآن پر تدبر کریں گے، نہیں ہے، بلکہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ خود اس پر غور و فکر کریں، جس میں آپ بھی شامل ہوتے ہیں، میں بھی شامل ہوتی ہے، اور دنیا کا ہر کامن انسان جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے کہ تم پر فرض ہے کہ تم قرآن مجید پر غور و فکر کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم قرآن مجید کو پڑھو تو شیطان کی پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ جب قرآن پڑھو گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے تم قرآن پڑھنے کا آغاز کرو گے، اور دوسری چیز یہ ہوگی کہ مینٹلی طور پر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اپنے دل میں بھی اس بات کو ڈالنا ہے کہ اے اللہ مجھے کسی بھی طرح سے وسوسے سے ہمیشہ دور رکھنا، کیونکہ یہی قرآن کی آیات انسان کے لیے ہدایت بھی بن سکتی ہے، اور اگر انسان متشابہات کے پیچھے پڑ جائے تو پھر یہی چیز انسان کے لیے حجت بھی بن سکتی ہے، اور انسان کے خلاف کئی ساری چیزیں انسان کے دماغ میں چل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم قرآن کا آغاز کرو تو اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ کو مانگ لیا کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور آیت کا ذکر کیا ہے، کہا کہ ہم نے اس میں 7 آیتیں رکھی ہیں جو دہرانے کے لائق ہیں۔ یہ 7 آیتیں جو ہم نے رکھی ہیں یہ کون سی آیتیں ہیں؟ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اچھی آیتیں ہیں جنہیں تمہیں بار بار پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخری چیز جو یہاں پر کہتے ہیں قرآن کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجرمین ہوتے ہیں ان لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ ان کے دلوں سے سلاخ کی مانند گزر جاتا ہے۔ سلاخ کو جب گرم کر دیا جائے تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز پہ اگر آپ رکھیں تو وہ بہت ایزیلی وہاں سے گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، پڑھنا نہیں چاہتے، ان کا حال یہ ہے کہ قرآن کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جیسے ہی وہ سنے فوراً اندر جا کر وہ جم جائے اور انسان اس پر عمل کرنے لگ جائے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک جگہ سے نکلتا ہے دوسری جگہ سے آرامتی کے ساتھ نکل جاتا ہے، اور جو ہے قرآن ان کے سینوں میں نہیں رہتا ان لوگوں کا جو مجرمین ہیں۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مجرمین ہیں اور کیا ہمارے دلوں میں قرآن ہے؟ یہ سوال ہمارے سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین نے اس میں انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، وہی سٹوری جو آدم علیہ السلام کو کس طرح سے پیدا کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے؟ تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو سڑے ہوئے مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے، اس کا اور میرا کیا کمپیریزن ہے؟ یہ بات اس نے کہی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا، تو مردود ہے، روز آخرت تک تجھ پر لعنت ہے، تو دنیا میں چلے جا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دیجئے تاکہ میں دل فریبیاں پیدا کروں اور لوگوں کو بہکاتا رہوں۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ سیدھا راستہ ہے، جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے اس سیدھے راستے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچ سکتا ہے، لیکن تیرا بس صرف انہی بہکے ہوئے لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور یہ یقیناً جہنم کے وعید ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سنائی جو شیطان کی بات کو مانیں گے۔ یہ ہو گیا آدم علیہ السلام کا قصہ۔ دوسرا انبیاء کرام کا جو ذکر آیا ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس قصے کا ذکر کیا ہے جہاں پہ فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم لے کر آتے ہیں، ان کے گھر پر جو ہے مہمان بن کر انسانی شکل میں آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے جو ہے کچھ کھانے کے لیے جب پیش کرتے ہیں تو وہ کھاتے نہیں ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے جو کھا نہیں رہے ہیں، تو وہ ان سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی پوری کانورسیشن کا نقشہ یہاں پہ کھینچا اور کہا کہ ہم جو ہے مجھے جو ہے وہ آپ سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے فلاں شخص آپ مجھے جو ہے ایک بیٹے کی بشارت کیسے دے سکتے ہیں جبکہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسے حالت میں کس طرح مجھے بشارت دی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ مایوس وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے آپ لوگ یہاں پر کیا فیصلہ لے کر آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک مہم لے کر آئے ہیں، مجرم قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ کون سی مجرم قوم ہے یہ؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کنٹینیوشن میں لوط علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں یہ لوط علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، لوط علیہ السلام جو ہے ان لوگوں سے کہتے ہیں، جیسے ہی وہاں پر پہنچتے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ تو اجنبی معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور جو ہے یہاں پر ایک عذاب ان لوگوں کے پر آنے والا ہے، تم اور تمہاری جو فیملی ہے، تمہاری بیوی کے علاوہ وہ یہاں سے نکل جائے، اور جب تم اس بستی سے نکل جاؤ تو پیچھے پلٹ کر ہرگز بھی نہ دیکھنا، یہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے
یہ ہوتا ہے لوط علیہ السلام. ایک اور جو بات وہاں پہ کہی گئی وہ یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ اپنی خواہشات کو مردوں کے ذریعے سے پورا کیا کرتے تھے. تو ایسے وقت میں جو وہاں پہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچتے ہیں. ان فرشتوں کو دیکھ کر جو ہے ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے. تو لوط علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے مہمان ہیں, اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو ان مہمانوں کے سامنے. یہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں. لیکن جواب میں آتا ہے کہ اے لوط, کیا ہم تمہیں بارہا منع نہ کر چکے ہیں کہ تم جو ہے دنیا والوں کے ٹھیکیدار نہ بنو. ہم جو بھی کریں دنیا والوں کے ساتھ تم ٹھیکیدار بننے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, ہم جو چاہیں وہی کریں گے. اور پھر اس کے بعد لوط علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہاں میری بیٹیاں ہیں, تم ان لوگوں کو لے کر چلے جاؤ. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے وہی کریں گے جو ان کا نفس کہے گا, اور وہ غلط کام کرنے کے ارتکاب ہو جاتے ہیں. فائنلی ان پر جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ یہ کہ جو زور سے جو ہے پتھروں کی بارش ان پر ہوتی ہے, پکی ہوئی مٹی کی پتھروں کی بارش ان پر ہوتی ہے, اور ایک زبردست دھماکہ ان کو آ لیتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہم نے آلریڈی کل کے بارے میں اس کو سماعت فرمایا تھا کہ جو ہے اس میں ایکا والوں کا ذکر آیا ہے, اس میں صالح علیہ السلام کے قوم کا ذکر آیا ہے, اور سخت والوں کا ذکر آیا ہے, اور کہا گیا کہ ان لوگوں سے تمہیں سبق لینے کی ضرورت ہے. ان تمام باتوں کو انبیاء کرام کی تمام سٹوریز کو سامنے رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم جو انبیاء کرام بناتے ہیں یہ ہم اپنے ذریعے سے بناتے ہیں. یعنی کہ ہمارا جب جی چاہتا ہے ہم جو ہے ان پر وحی کرتے ہیں, اور ہم جو ہے نبوت کرنے والے ہیں. دوسرا کوئی نہیں ہے جو ان کو نبی بناتا ہے, اور نہ ہی یہ خود اپنے آپ سے اس چیز کو گھڑ لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں وہ سب آدمی تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی فرشتے تھے یا پھر کوئی دوسری مخلوق تھے, جنات تھے, نہیں تھے, بلکہ یہ سب جو ہے دراصل آدمی تھے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے یہ تمام واقعات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہوں, ان لوگوں کے لیے کئی ساری نشانیاں ہیں. یعنی اگر تم سچ میں جو ہے ان سٹوریز کو سنتے ہو اور اسے سبق لینے کی کوشش کرتے ہو تو پھر یقیناً اس میں بہت زیادہ سبق ہے. لیکن اگر تم سبق لینا نہیں چاہتے تو پھر اس میں کئی ساری چیزیں تمہیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آخری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی وہ یہ ہے کہ جو ہے ہم تمہارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. یعنی تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ اتنی ساری بستیاں جب ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی, تم جاؤ ان بستیوں کو دیکھو اور سبق حاصل کرو کہ کس طرح سے جو ہے لوگ بڑے بڑے کہ وہ زمین میں جو ہے وہ نست و نابود ہو کر رہ گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا اس میں ذکر کیا. اس کے بعد اس بارے میں جو ایک اور بات آئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں کی ہیں کہ ان نصیحتوں کو انسانوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. آئیے ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیا نصیحتیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے. سب سے پہلی نصیحت جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہے معاف کر دینے پر انسانوں کو ابھارا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو ہے تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں, مختلف قسم کی غلط باتیں کہتے ہیں, لیکن جو ہے تمہارا کام جو یہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ تم انہیں معاف کر دو, کیونکہ ایک بہت بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. چنانچہ تمہیں چاہیے کہ تم انہیں درگزر کر دو, تم انہیں معاف کر دو. اس کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم دعوت کا کام لوگوں تک پہنچاؤ گے, لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاؤ گے, ان کو تنبیہ کرو گے, ان کو ڈراؤ گے, لیکن ان کے بارے میں تمہیں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم انہیں تنبیہ کر دو, تم انہیں ڈرا دو, آگے ہدایت دینا نہ دینا یہ ہمارا کام ہے. لیکن میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نصیحت کو لوگوں تک پہنچائیں گے. ایسا نہیں کہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کہیں کہ اللہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ ہم لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکیں, کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہمیں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرنا ہے. یہ دوسری نصیحت ہوگی. تیسری نصیحت جو اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ نصیحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو, سجدہ کرو اور نماز سے مدد لینے کی کوشش کرو. یہاں پر کہا گیا کہ سجدے کے ذریعے سے مدد لینے کی کوشش کرو. سجدے سے یہاں پر مراد ہے کہ نماز کے ذریعے سے تم مدد لینے کی حتی الامکان اللہ تعالیٰ سے کوشش کرو. اس کے بعد جو ایک اور نصیحت آئی ہے وہ یہ کہ انسان کو صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. ایک اور جو نصیحت آئی ہے وہ یہ کہ اپنے عہد کو پورا کرو. ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے. یہاں پر 3 عہد کا ذکر کیا گیا ہے. ایک عہد وہ ہے جو انسان نے اللہ رب العالمین سے کیا تھا, عہد میثاق, جو انسان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ ہم جو ہے تیری ہی عبادت کریں گے. یہ پہلا عہد جو انسان نے کیا تھا, اس عہد کو بھی تمہیں پورا کرنا ہے. دوسرا عہد جو تم لوگوں سے کرتے ہو اور کہتے ہو واللہ میں یہ کام کروں گا, یا پھر جو اللہ کا واسطہ دے کر جب تم کوئی عہد کرتے ہو تو وہ عہد بھی تمہیں پورا کرنا ہے. اور تیسرا جو عہد تم اللہ تعالیٰ کا نام لیے بغیر تم اگر کوئی بات کہتے ہو کہ فلاں دن جو ہے میں تمہارے ساتھ میں تمہیں کچھ واپس کر دوں گا یا تمہارے سے کچھ بورو کر رہا ہوں, کوئی بھی عہد تم کرتے ہو تو اس عہد کو پورا کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نصیحت کی وہ یہ کہ جب تم قسم کھاتے ہو تو اس قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو قسم تم کھاتے ہو اور اس کے بعد جن لوگوں کے ساتھ تم یہ قسم کھا رہے ہو جب وہ لوگ واپس پلٹ کر آئیں گے تو کہیں تمہاری اس بد اخلاقی کو دیکھ کر جو ہے وہ کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں, کہیں ایسا نہ ہو. اسی لیے اپنی قسموں کو تم پورا کرنے کی کوشش کرو. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا ایک بہت
بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اخلاق پر مبنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاق کی تکمیل کر سکوں. یعنی اخلاق اسلام کا ایک بہت بڑا میجر حصہ جو ہے وہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی حتی الامکان کوشش کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو صبر اور شکر کرنے کی طرف ابھارا ہے اور ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے. کہا کہ مکہ والوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور کہا کہ ہم نے انہیں بہت زیادہ رزق عطا کیا تھا, بہت ساری نعمتیں انہیں عطا کی تھی, لیکن ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے کفران نعمت کر دیا اور پھر جو ہے وہ خسارے میں رہنے والوں میں شامل ہو گئے. اگر تم خسارے میں نہیں رہنا چاہتے تو تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ صبر اور شکر, ان دو چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ تھامے رکھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو نصیحت کی ہے اس میں وہ ہے حرام کھانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں کیا ہے اور کہا ہے کہ جو مردار ہے, جو خون ہے, جو سور کا گوشت ہے, یہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے, تم اس کو نہیں کھا سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے حالات جہاں پر تم بہت زیادہ بھوکے ہو گئے ہو, جہاں پر جو ڈو اینڈ ڈائی کا سچویشن ہے, جہاں پر اگر تم نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, ایسے حالت میں جو ہے تم تھوڑا سا اتنا ضرور کھا سکتے ہو ان میں سے کہ زندہ رہنے کے لیے جتنا کافی ہے اتنا تم ان میں سے ضرور کھا سکتے ہو. یہ بات کہی گئی. پھر اس کے آگے ایک اور نصیحت جو اللہ رب العالمین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ تم جو ہے جہالت کی سی روش اختیار نہ کرو, جاہلوں کا سا روش اختیار نہ کرو. کیا جاہلوں کی سی روش؟ یہاں پہ اللہ نے جو مثال دی ہے وہ یہودیوں کی مثال دی ہے. یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے زمانے میں جو ہے جو ہماری کتابوں میں جو چیزیں حرام کر دی گئی تھی وہ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے, یہ کس طریقے کا آپ کا قرآن ہے؟ پھر جو جہالت کسی وہ باتیں کرتے اور کہتے تھے کہ یہ جو سبت کا قانون تھا کہ ایوری سیٹرڈے تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے, اسے تم اپنے آپ سے جو ہے تم نے توڑ ڈالا ہے اور تم اس طرح کے جو ہے کام کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کی تم نافرمانی کرتے ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جہالت کی سی باتوں اور جہالت کی سی روش, یہ فضول باتیں اور فضول سوال جو تم کرتے ہو, اس سے تمہیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. سامنے والے کا علم دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا کہ سامنے والا اگر اچھی باتیں کر رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بھی نصیحت ہے کہ سامنے والا اگر کوئی اچھی باتیں کر رہا ہے تو اس کو پن پوائنٹ کر کے ایسے سوالات پوچھنا کہ اسے علم ہے یا نہیں ہے, اسے معلوم ہے یا نہیں ہے, یا اس کا دل دکھانے کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھنا, یہ جاہلوں کی سی روش ہے. اس طریقے کا کام نہ کرو. جو لوگ اچھے باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کو مانو اور دین کو پھیلانے کی تم حتی الامکان کوشش کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ اچھے کوالٹیز اور برے کوالٹیز گنوائے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری نصیحت کی وہ یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں دعوت دو. یہ میری اور آپ کی زندگی کا سب سے اہم حصہ اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن یہاں پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات آئی ہے جو میرے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ دعوت دو اللہ کی راہ میں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکمت اور عمدہ نصیحت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جو ہے حالات کو دیکھ کر کون سی بات کہاں کرنی ہے سوچ سمجھ کر تم دعوت کا کام کرو. چاہے ہم غیر مسلمانوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے درمیان دعوت کا کام کر رہے ہوں, سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ حالات کا تم جائزہ لو گے اور سوچو گے کہ کون سی بات کس طرح تمہیں کہنی ہے اور اس کے بعد ہی کہو گے. شاعر نے کہا کون سی بات کب کہاں کیسے کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. یعنی حکمت کے ساتھ تم یہ کام کرو گے کہ کون سی بات کیسی کرنی ہے, تولو گے اسے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے پیش کرو گے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے تمہیں عمدہ نصیحت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے. عمدہ نصیحت کیا ہے کہ تم ان لوگوں کے سامنے صرف دلیل پہ دلیل دلیل پہ دلیل قرآن کی آیتیں پڑھتے جا رہے ہو پڑھتے جا رہے ہو پڑھتے جا رہے ہو, یہ عمدہ نصیحت نہیں ہے. عمدہ نصیحت یہ ہے کہ تم دلائل کو بھی ان کے سامنے رکھو, ابھارو ان کے ایموشنز کو اور پھر ان کو اچھے اعمال کی طرف ابھارو, برے کام سے انہیں روکو, بتاؤ کہ برے کام کرو گے تو کیا مسائل پیش آتے ہیں, اچھے کام کرو گے تو کس طرح کی جنت ملے گی. اس طرح تم کرو, ان کو دکھ پہنچانے کی کوشش نہ کرو. یہ دوسری چیز ہوگی. ایک چیز حکمت کے ساتھ دعوت دو, دوسری چیز عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دو, اور تیسری چیز یہ کہ مباحثہ کرو تو بہترین طریقے سے مباحثہ کرو. یہ بہت بڑی نصیحت میرے اور آپ کے لیے کی گئی. جب بات ڈسکشن کے اوپر آتی ہے, جب ہم کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہترین طریقے سے تم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کرو. بہترین طریقہ کیا ہے کہ جب تم بحث کر رہے ہو یا پھر تم کسی کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہو تو سامنے والے پر الزام لگانے مت جاؤ. سامنے والے کو ٹوکنا, چوٹیں پہنچانا, دکھ پہنچانے کی کوشش کرنا, دل آزاری کرنا, یہ تمہارا کام نہیں ہونا چاہیے. ضد اور ہٹ درمی میں تم بڑھ جاؤ کہ جو میں اپنے سٹینڈ پوائنٹ پہ کھڑی رہوں گی, چاہے دنیا میں کچھ بھی ہو جائے, سامنے والا مر جائے, لیکن میں اپنے ڈسکشن اپنا پوائنٹ کو ثابت کر کے رکھوں گی. یہ چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سلیقہ سکھایا کہ جب تم ڈسکشن کر رہے ہو تو بہترین طریقے سے کرو, سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور پھر صحیح طریقے سے بات کو ڈسکس کرنے کی تم حتی الامکان کوشش کرو. اس کے بعد اس پورے پارے میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری بات کہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے موت اور قیامت کا تذکرہ. اس میں اللہ رب العالمین نے چھوٹی چھوٹی جھلکیں جو ہیں اس میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے, وہی ہے جو تم کو موت دیتا ہے. لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ
کسی مرنے والے کو کبھی زندہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایک وعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کر دیا ہے تو وعدہ پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہمیشہ پورے ہو کر رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو بات کہتا ہے وہ ضرور پوری کر کے رہتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ نقشہ کھینچا گیا، موت کا وہ منظر کھینچا گیا۔ عزیز سامعین، یہاں پر ہمیں غور سے جو ہے سننے کی ضرورت ہے کہ جو ہے یہاں پر وہ نقشہ کھینچا گیا کہ موت کا وہ وقت جب انسان کی روح قبض کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ برے لوگ جب ان کی روح کو قبض کر دیا جائے گا تو ان کا حال یہ ہوگا کہ جیسے ہی روح کو قبض کر لیا جائے گا تو سامنے سارا منظر دیکھ سکیں گے، اور سارا منظر ان کے سامنے آ جائے گا، اور ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا کچھ غلط کام کر رہے تھے، اور انہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ جنت اور دوزخ ان کے سامنے لا کر رکھ دی گئی ہے۔ ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں جب ان کی روح کو قبض کر دیا جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں گے کہ ہم تو کوئی قصور نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ان سے پکار کر کہیں گے کہ ہم جو غلط کام کرتے تھے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، ہم کوئی غلط قصور نہیں کرتے تھے۔ اس وقت فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہاری کس طرح کی کرتوت ہے۔ اور پھر کہا کہ جہنم کے دروازوں میں تم گھس جاؤ، ان لوگوں کو کہا جائے گا، اور جہنم کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ روحیں جو بالکل پاک و صاف ہوتی ہیں، وہ روحیں جو اچھے طریقے سے مومن ہوتی ہیں، ان کی روحوں کو جب اللہ تعالیٰ قبض کرے گا تو ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ سلامتی ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں تمہارے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ کتنی بہترین کامیابی ہوگی اس وقت، تصور کیجئے، امیجن کیجئے اس طریقے، اس جگہ کو امیجن کیجئے آپ کہ آپ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، فرشتے آ کر روح کو قبض کر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں اگر مجھے اور آپ کو کہا جائے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی گئی ہے تو کتنی بڑی نعمت ہوگی، اس کا تصور میں بھی کروں اور آپ بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کا جو نقشہ کھینچا ہے، کہا کہ فیصلے کی گھڑی تو یقیناً آنے والی ہے، یعنی قیامت کا دن تو آ کر رہے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی؟ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، ضرور آئے گی، یقیناً اللہ تعالیٰ قیامت کو لے کر آئے گا تم پر، اور اللہ تعالیٰ اس دن ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہہ دیا کہ تم جو سمجھتے ہو کہ دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ساتھ دیں گے، دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے تمہارے غلط کام میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تمہارے صحیح کام میں تمہارا ساتھ دیں گے، قیامت کے دن کوئی کسی متنفس کا ساتھ نہیں دے گا، ہر کوئی اپنے بچاؤ کی فکر کر رہا ہوگا، یہاں تک کہ تمہارے اعمال وہ چھیننے کی کوشش کرے گا، لیکن اس وقت کوئی تمہارا ساتھ دینے والا موجود نہیں ہوگا، اور اس وقت پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم اور جنت کا جو ہے کا فیصلہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا نقشہ کھینچا اور کہا کہ جنت متقی لوگوں کے لیے ہے جو باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہے گا داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور بے خوف و خطر داخل ہو جاؤ، یہاں سے تمہیں نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی تمہارے پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی تمہیں یہاں سے نہیں نکال پائے گا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے جو اس کا ڈیسیژن لیں گے، اور ایک بار تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا تو ایسی ابدی قیامگاہ ہے جہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں ایک اور نعمت جو انسان کو دی جائے گی وہ یہ کہ دل میں جتنی بھی کھوٹ اور کپٹ جو انسان کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بالکل پاک و صاف کر دے گا، اور وہ بالکل بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ گپے شپے لگائیں گے۔ اور پھر جنت کا وہ نظریہ کھینچا گیا کہ ایسی جنت ہوگی ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے بعد آخری میں جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم وہ جگہ ہے جہاں پیروان ابلیس جائیں گے، اور پھر 7 دروازوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور ہر کسی کو جو ہے انہی دروازوں میں سے کسی ایک دروازے سے داخل کر دیا جائے گا۔ یہاں پر دروازوں کے نام نہیں لیے گئے، کچھ نہیں کہا گیا، صرف اتنا کہا گیا کہ 7 دروازے ہوں گے، اور انسان کے برے کوالٹیز کے مطابق جو شرک کرے گا وہ شرک کے دروازے سے، یعنی جتنے جو بھی کوالٹیز انسان کے ہیں، جو برے کوالٹیز ہیں، جو سب سے زیادہ ابھر کر ہیں، ان کوالٹیز کے حساب سے جہنم کے مختلف دروازوں سے انہیں وہاں پر داخل کر دیا جائے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہیں وہ باتیں جو اللہ رب العالمین نے 14 پارے میں مجھ سے اور آپ کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے آخری کے کچھ لمحات ہم اس کے لیے گزارے اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ اس میں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق پوشیدہ رکھا ہے۔ سب سے پہلا سبق جو ہمارے لیے ہے وہ یہ کہ بیٹیاں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہیں۔ عام طور پر جو ہے ہم یہ بات پہلے زمانے میں تو یہ ضرور ہوا کرتا تھا کہ جو ہے جب بیٹیوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ انہیں گاڑ دیا کرتے تھے، آج ایسے معاملات تو نہیں ہے کہ انہیں گاڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو ہے حال یہ ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش کا یہ آتا ہے تو جتنی خوشی جو ہے بیٹی کی پیدائش پہ ہوتی ہے، کئی سارے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں جو پہلی سبق ملتی ہے وہ یہ کہ بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اولاد کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غرور اور تکبر کو اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر
دیجیے. بارہا قرآن میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بار بار غرور اور تکبر کا ذکر کرتا ہے, بار بار کہتا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کے آگے جو جھکنے سے انکار کیا وہ اس کے غرور اور تکبر ہی کی وجہ سے تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ غرور اور کبر کو اپنے دل سے نکال لیجیے. اگر آج میرے پاس علم ہے, سامنے والے کے پاس علم نہیں ہے, تو آپ کو غرور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میں اچھا بول سکتی ہوں تو سامنے والے کے بارے میں برا بولنے کا کوئی حق نہیں ہے. سامنے والے کے سامنے غرور اور تکبر کرنے کا میرا اور آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اگر مجھے کچھ علم آ چکا ہے تو سامنے والے کو جتانا, غرور اور تکبر کو اپنے دل میں پیدا کرنا کہ میں سامنے والے سے بہتر ہوں, چاہے وہ خوبصورتی کے معاملے میں ہو, چاہے وہ دین کے معاملے میں ہو, چاہے وہ دنیا کے معاملے میں ہو, کسی بھی طرح کا غرور اور تکبر کو اپنے دل میں ہرگز پیدا مت ہونے دیجیے, اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیجیے. تیسری چیز یہ کہ مایوسی سے ہمیشہ دور رہیے. جب ابراہیم علیہ السلام سے آ کر جو فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں اور کہا کہ مایوس نہ ہو, تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں. اگر آپ کو آزمائشیں آ چکی ہیں, اگر آپ آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں, تب بھی جو ہے مایوس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیوں مجھ پر یہ آزمائشیں نازل کرا ہے. مایوس نہ ہو بلکہ پازیٹیوٹی کے ساتھ اس کو لینے کی کوشش کریں. شرک سے اپنے آپ کو کوسوں 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 میل دور رکھیں. اور بارہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ رب العالمین کے, اسی لیے پکاریے تو اللہ رب العالمین کو پکاریے. دوسری جگہ جا کر اپنا سر ٹیکنا آج سے, ابھی سے وعدہ کر دیجئے کہ آج کے بعد ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے. آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اخلاق اسلام کا بہت اہم پہلو ہے جسے ہم کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں. اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو قیامت اور موت کی جو منظر کشی کی ہے, میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں اور آپ آخر کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. موت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یقینی ہے, آ کر رہنے والی ہے, اور ہر حال میں انسان کو آ کر رہے گی, تو اس کی تیاری آج سے کیجیے, ابھی سے کیجیے. یہ مت سوچیے کہ جو ہے کل ہوگا تو میں سوچوں گی کہ جو ہے مجھے کیا کام کرنا ہے, کیا اچھے کام کرنا ہے, بلکہ آج سے, ابھی سے, اسی وقت سے جو ہے اچھے کام کرنے کا آغاز کر دیجیے. اور وعدہ کریے اپنے آپ سے کہ زندگی بھر اچھے کام کرتے ہوئے رہیں گے, اور اچھے کام کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے مجھے اور آپ کو اٹھا لے. یہ دعا ہم کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیطان کے بہکاوے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کوسوں کوسوں میل دور رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ابدی جنت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.